الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین گرام، ہر سال جب مارچ کا مہینہ آتا ہے، مارچ کے مہینے کے اندر ہمیں ایک وبا دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ وبا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ ہر سال 8 مارچ کو کچھ خواتین دیکھنے میں آتی ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ عورتوں کو ان کے حقوق حاصل نہیں ہیں، لہٰذا عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ اور بسا اوقات دیکھنے میں یہ نوعیت آتی ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کے بینرز اور تختیاں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں جس پر مختلف قسم کی تحریرات ہوتی ہیں، اور وہ تحریرات انتہائی شرمناک ہوتی ہیں۔ بظاہر جو صورتحال نظر آتی ہے، بظاہر جو آواز نظر آتی ہے، وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، لیکن میرے دوستو حقیقت اس سے بالکل جدا ہے۔ آواز تو یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں، لیکن اس کے اندر لکھی ہوئی تحریرات اور عورتوں کی جو صورتحال نظر آتی ہے وہ آزادی نہیں بلکہ اسلام کی مخالفت کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ آزادی نہیں مانگتی بلکہ ان کا مطالبہ حقیقی معنوں کے اندر فحاشی اور عریانی کا ہے۔ ان کی تحریرات اور ان کی باتیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس آزادی کے ذریعے سے فحاشی اور عریانی کو گرم کرنا چاہتی ہیں، فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کے خلاف تاثرات خواتین کے جی کے اندر بیٹھانا چاہتی ہیں، تاکہ یہ معلوم چل جائے کہ نعوذ باللہ اسلام عورتوں کو دبا کر رکھنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام کہیں پر بھی عورتوں کو دبانے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام نے کسی بھی جگہ پر عورتوں کے ساتھ زیادتی کا حکم نہیں دیا، بلکہ اگر اسے سمجھا جائے تو اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا نوعیت تھی اور اسلام کے بعد عورتوں کو کیا حقوق ملے، اگر وہ خواتین شریعت کے چند اوراق اٹھا کر پڑھ لیں، اسلام کے چند ورقوں کا مطالعہ کر لیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہی کو پڑھ لیں، تو انہیں یہ اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے عورتوں کو کیسے ان کے حقوق دلوائے، اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا نوعیت تھی اور اب اسلام کے بعد کیا صورتحال ہے۔ لیکن افسوس کہ ان کی اس سازش کے اندر ہماری بھولی بھالی چند خواتین آ جاتی ہیں،
اور نعرہ تو یہ لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق اور اس کے اوپر پھر مختلف تحریرات۔ میرے دوستو، صد افسوس کسی بھی گھر کی مہذب بچی، کسی بھی گھر کی نیک صالح عورت کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی جو اس تحریرات کے، جو تختیوں کے اوپر تحریرات لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور جس کی طرف وہ دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ تو سمجھنے کی بات اس کو یہ ہے کہ بات تو حقوق کی جاتی ہے، لیکن اس حقوق کے پیچھے اصل منشا کچھ اور ہے، اس حقوق کے پیچھے اصل مقصد کچھ اور ہے، جس کی طرف امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کو بلا کر انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اسلام سے پہلے کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا صورتحال تھی اور اسلام کے بعد عورت کی کیا صورتحال ہے، اسلام نے کیا حقوق دیے اور اسلام سے پہلے عورت کیا چیز تھی۔ عورت کے مراحل، 4 مرحلوں سے عورت گزرتی ہے۔ سب سے پہلے بیٹی، بیٹی کے بعد بہن ہے، پھر بیوی ہے اور پھر ماں ہے۔ ان 4 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ اگر آپ ابتدائے اسلام میں دیکھیں یا اسلام سے پہلے دیکھیں کہ جس وقت بچی پیدا ہوتی تھی، بچی کی پیدائش سے لے کر ماں بننے تک ان 4 مراحل سے عورت گزرتی تھی اور اس کا اس معاشرے کے اندر کسی قسم کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عورت ایک کمتر چیز سمجھی جاتی تھی، اس کو معاشرے کے اندر جینے کا حق حاصل نہیں تھا، اس کو معاشرتی زندگی جینے کا حق حاصل نہیں تھا، اس کو ایک ایسا مال سمجھا جاتا تھا جسے استعمال کر کے پھینک دیا جائے، اپنا حق سمجھا جاتا تھا، ایک ردی چیز سمجھی جاتی تھی، کمتر چیز سمجھی جاتی تھی، اسے کسی قسم کا کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی، پیدا ہوتے ہی باپ کی شکل بگڑ جایا کرتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ اس بچی کی پیدائش کے اوپر خوشیاں نہیں منائی جاتی تھی، اس بچی کی پیدائش کے اوپر باپ بجھ جاتا تھا۔ شریعت نے، قرآن نے اسے بڑے عجیب انداز میں کھینچا اور یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہ جب گھر میں بچی پیدا ہو جاتی ہے، بچی کی خوشخبری آ جاتی ہے، تو اس خوشخبری کی وجہ سے اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ سیاہ چہرے کے ساتھ، بجھے چہرے کے ساتھ اب معاشرے میں گھوم پھر رہا ہے اور اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے، دل میں کوڑ رہا ہے، دل میں اس کی تکلیف ہے۔ کیا کرے؟ اس خوشی کو برقرار رکھے، اس ذلت کے ساتھ زندگی کو گزارے، یا اس بچی کو زندہ درگور کر دے، زندہ درگور کر دے۔ آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بچیوں کے ساتھ معاملہ یہی تھا، چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ چھوٹی بچیاں، معصوم بچیاں جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق پوچھیں گے، سوال کیا جائے گا، بتاؤ ان بچیوں کا قصور کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا، کیوں ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ یہ اسلام سے پہلے کا منظر ہے، جینے کا حق ہی نہیں تھا عورت کو، بچپن میں ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچپن میں ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ عورت کے ساتھ اور کیا زیادتی تھی؟ عورت کو خلا کا حق حاصل نہیں تھا، عورت کی کوئی میراث نہیں تھی، اگر اس کا شوہر مر جاتا تھا اسے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ساری زندگی اسی طرح سے گزارنی پڑ جاتی تھی، میراث میں سے اس کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ مرد کے گھر والے، مرد کے بھائی، اس کے دیگر لوگ اس میراث کے اوپر قابض ہو جاتے تھے، ظلماً اسے چھین لیتے تھے، اسے کوئی حق حاصل نہیں تھا، یہ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتی تھی، اس کو معاشرے میں جینے کا حق ہی نہیں تھا۔ یہ عورت کی زندگی تھی، شوہر مر جاتا تھا، اس کی عدت، میرے دوستو شریعت نے بڑی آسانی کی، 1 سال عدت گزارتی تھی، اور وہ عدت بھی کیسے گزارے گی کہ اسے ایک گھر کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، پورے سال کے لیے بند ہے، اور نہ اس سے کسی کی ملاقات، نہ کوئی وہ باہر نکل سکتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی جا سکتا ہے، ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اسے کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔ سال بھر جب اس طرح گزار لیتی تھی، پھر اس کو
گدھے کے اوپر بٹھا کر علاقے میں چلایا جاتا تھا اور بچے اسے اونٹ کی مینگنیاں مارتے تھے تو اس کی عدت پوری سمجھی جاتی تھی۔ یہ اسلام سے قبل کی صورتحال ہے، اسلام سے قبل کی۔ بچیاں پیدا ہوئی، زندہ درگور کر دی گئیں، اور اگر شادی کے بعد بیوہ ہو جاتی ہیں تو یہ نوعیت ہے۔ شوہر کی طرف سے جو ظلم اور زیادتی ہے وہ الگ ایک ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، ظلم اور زیادتی کا شکار ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ سب اسلام سے پہلے تھے۔ حضرت عاصم بن قیس رضی اللہ، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک روایت میں 8 بچیاں، ایک روایت میں 12 بچیاں۔ اللہ کے رسول، میں نے اپنی 12 بچیاں زندہ درگور کر دی، 12 بچیاں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رو رہے کہ ہر ایک کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو۔ اللہ کے رسول، غلام تو نہیں ہے، میں اونٹوں والا ہوں، اونٹ موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر ایک بچی کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کرو، اسے صدقہ کرو۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی اسلام نہیں لائے، یہ اسلام لانے سے پہلے کا قصہ۔ آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی پوچھو، سوال کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول جو نیکیاں ہم نے اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو نیکیاں کی ہیں، کیا اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے کیا نیکی کی؟ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے اور میں ان اونٹوں کی تلاش میں جنگل کے اس پار ایک پرانی آبادی تھی، وہاں نکل گیا، اور جب میں اس پرانی آبادی کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ میرے دونوں اونٹ چل رہے ہیں اس آبادی میں۔ وہاں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں، لہذا واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ آبادی سے چرتے چرتے جنگلوں سے ہماری آبادی کی طرف آ گئے ہیں، لہذا تم بیٹھو، اونٹ لے جانا۔ اور اس بوڑھے انسان نے اکرام کے لیے مجھے پانی اور کھجور پیش کی۔ میں وہ کھجور کھا رہا تھا تو اتنے میں گھر سے رونے کی آواز آئی۔ تو اس بوڑھے نے مجھ سے کہا کہ یہ رونے کی آواز تمہیں کس کی لگتی ہے؟ بیٹی کی لگتی ہے یا بیٹے کی لگتی ہے؟ کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ تو بوڑھا کہنے لگا، اگر بیٹا ہوگا تو شان بڑھائے گا، نام ہوگا، اور اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے زندہ درگور کر دوں گا، دفن کر دوں گا۔ تو حضرت صعصع کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اس بچی کے اوپر بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا اچھا تم ایسا کرو، دیکھو اگر بیٹا ہے تو رکھ لینا، بیٹی ہے تو مجھے دے دینا۔ تو اس بوڑھے نے کہا نہیں، بیٹی ایسے نہیں دوں گا، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ اس نے کہا دونوں اونٹ تمہارے۔ حضرت صعصع نے کہا دونوں اونٹ لے لو۔ کہا نہیں دونوں نہیں چاہیے، یہ تیسرا اونٹ جس پر تم سوار ہو کر آئے ہو یہ بھی مجھ کو چاہیے۔ تو حضرت صعصع کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے یہ سودا ڈن کر دیا، یہ سودا طے پا گیا۔ وہ بوڑھا اندر گیا تو دیکھا بچی پیدا ہے، لہذا اس نے اپنا ایک بندہ میرے ساتھ بھیجا جس نے مجھے گھر تک اتارا اور اونٹ واپس لے آیا، اور یہ 3 اونٹ کے بدلے میں نے ایک بچی خریدی۔ اور پھر اس کے بعد معاملہ ایسا ہو گیا، میں ایسے قبائل کو تلاش کرتا تھا جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول مجھے جس کا پتہ چلتا تھا میں 3 اونٹ دے کے بچی لے آتا تھا۔ اللہ کے رسول میرے محل کے اندر اس وقت 360 بچیاں پل رہی ہیں، 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کیا اس پر اجر ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اجر نہیں تو اور کیا ہے، یہ تو دنیا کا اجر ہے، اللہ نے کلمے کی توفیق دے دی ہے۔ آخرت میں ارشاد فرمایا میرا رب خزانے کھول کھول کر عطا کرے گا، خزانے کھول کھول کر عطا کرے گا۔ یہ میرے دوستو یہ اسلام سے پہلے کی زندگی ہے۔
جب عورت کو کوئی مقام کوئی مرتبہ حاصل نہیں تھا، عورت ایک منحوس چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق عورتوں کو دلوائے، عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ سب سے پہلا کام ابتداءً جو بات میں نے پہلے عرض کی، بچی ہے، بیٹی ہے، بیٹی کے بعد بہن ہے، پھر بیوی ہے، پھر ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نفس پر ہاتھ رکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس پر ہاتھ رکھا اور بچیوں کے زندہ درگور کرنے سے منع کی۔ عورت کو یہ پہلا حق دلوایا۔ اسلام آ جانے کے بعد اب بچیاں زندہ درگور نہیں کی جائیں گی، بچیوں کو ان کے حق دیے جائیں گے۔ کس قسم کے حق؟ ان بچیوں کو حق زوجیت بھی حاصل ہوگا۔ اگر ایک بیٹی کا، ایک بہن کا، ایک بچی کا اپنے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے وہ خلا لے کے جدا ہو جائے، اس کا یہ حق ہے۔ اگر وہ حق پر ہے اور اس کا مطالبہ درست ہے، شرعاً وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے یہ اختیار ہے، تو وہ اپنے اس اختیار کو حاصل کر سکتی۔ اسلام نے عورت کو میراث کے اندر حق دلایا، میراث کے اندر حق دلایا۔ اس سے پہلے میراث نہیں دی جاتی تھی، اسلام نے میراث کے اندر حق دلایا کہ عورتوں کے حقوق مساوی میراث کے اندر بھی۔ اسلام نے آ کر میاں اور بیوی دونوں کے حقوق بتائے، صرف شوہر کے حقوق نہیں ہیں، ارشاد فرمایا دونوں کے حقوق مساوی ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک درجہ، ایک مرتبہ شوہر کا بیوی سے بلند رکھا، باقی حقوق کے اندر دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ جیسے شوہر کے حقوق ہیں ویسے ہی بیوی کے حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ قبل الاسلام، اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، دونوں کے دونوں حقوق کے اندر برابر ہیں، برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، حسن سلوک کرتا ہو۔ ارشاد فرمایا تم میں کامل ایمان والا ہے، کامل ایمان والا۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، وہ تم میں بہترین انسان ہے۔ بیوی کے حق بتائے، بیوی کے حق بتائے، بہترین انسان کس کو قرار دیا؟ جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے، عورت کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ یہ مرد کے حقوق کی تو شریعت بات نہیں کر رہی، اسلام یہاں پر عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ نہ زندہ درگور کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، یا یوں ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اور اس نے کیا کیا، ان کی اچھی طرح سے تربیت کی، ان کے حق کی رعایت رکھی ہے، ان کی اچھی تربیت کی ہے، انہیں پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے، اور پھر ان کی شادی کر دی، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کا بدلہ جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ کس کے حق کی بات ہو رہی ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں اور 2 بہنیں ہوں، اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی اور پھر ان کی شادی کرا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور وہ شخص جس نے ان بچیوں کی تربیت کی ہے، ان بہنوں کی تربیت کی ہے اور ان کی شادیاں کرا دی، ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اور میرا وہ امتی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں جوڑ کر بتائیں کہ میں اور میرا وہ امتی ایسے ہوں گے۔ کس کا حق ادا کرنے پر؟ کس کا حق ادا کرنے پر؟ میرے دوستو، عورت کا حق ادا کرنے، عورت کا حق ادا کرنے۔ ایک شخص ہے اللہ کے رسول، میری سب سے زیادہ میری محبت کا حقدار کون ہے، مستحق کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟
ارشاد فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا تیری ماں. پھر چوتھی دفعہ پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ. 3 مرتبہ عورتوں کے حق کی بات، عورتوں کے حق کی بات، عورتوں کے حق کی بات، اور پھر ارشاد فرمایا چوتھی مرتبہ تمہارا باپ. میرے دوستو اس کے باوجود یہ خواتین جو آج 8 مارچ کو ہمیں نکلی ہوئی نظر آتی ہیں، ذرا انہیں کوئی سمجھائے کہ اسلام سے پہلے کی زندگی ذرا سا دیکھ لو. اسلام سے پہلے تمہاری کیا نوعیت تھی؟ اسلام نے تمہیں کیسے تمہارے حقوق بتائے، کیسے شریعت نے تمہیں عزت دی ہے، اسلام نے کیسے عزت دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تمہیں عزت دلوائی ہے. اس سے پہلے کی زندگی ایک جانوروں والی زندگی تھی جس کو معاشرے میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، اور بعد کی زندگی شریعت نے برابر لا کر کھڑا کر دیا، اسلام نے برابر لا کر کھڑا کر دیا. اور پھر بھی اسلام کے خلاف بغاوت ہو اور یہ تاثر دیا جائے کہ اسلام دبانے کا حکم دیتا ہے، اسلام قید میں رکھنے کا حکم دیتا ہے. شریعت کے کچھ اصول ہیں، شریعت کے کچھ اصول ہیں، شریعت ان اصولوں سے روگردانی کرنے کا حکم نہیں دیتی. شاید فرمایا گھر کے اندر رہتے ہوئے عورت جو کام کر سکتی ہے، 4 دیواری کے اندر ہو، پردے کے اندر ہو، شوہر کے حقوق کی رعایت رکھے، شوہر اس کے حقوق کی رعایت رکھے، شوہر اس کے حقوق کی رعایت رکھے. یہ جو آج نوعیت نظر آتی ہے ہمیں بینرز کے اوپر، میرے دوستو کسی مہذب انسان کی تربیت نہیں لگتی، کوئی شریف انسان کی تربیت نہیں لگتی. وہ تختیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جسے مرد اٹھانے سے عار اور شرم محسوس کرے، وہ خواتین اٹھا کر کے گھوم رہی ہوتی ہیں، خواتین اٹھا کر، اور نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی. میرے دوستو سمجھ لیجئے اس بات کو، جسم اللہ کا ہے، مرضی اللہ کی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ہم اس جسم کو چلانے میں آزاد نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہم اس کے پابند ہیں. یہ جو وجود اللہ نے دیا ہے، اس وجود کے ایک ایک عضو کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دائرہ بتا دیا ہے، وہ حدود بتا دیے ہیں. ان حدود سے مسلمان تجاوز نہیں کر سکتا. اسے معلوم ہے میرے رب کا حکم ہے. اگر غلطی ہو جاتی ہے نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن میرے دوستو بغاوت اور پھر ساتھ ہٹ دھرمی اور یہ کہنا کہ میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میرے دوستو مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان عورت ایسا نہیں کر سکتی ہے. اسے معلوم ہے میرے رب کے کچھ احکامات ہیں، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتی. اللہ نے جہاں دیکھنے کا حکم دیا وہاں دیکھوں گی، اللہ نے جو سننے کا حکم دیا وہ سننا ہے، اللہ نے جو کہنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے. اس وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی استعمال کرنا ہے. اس کے اندر روگردانی نہیں کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، بلکہ اپنے وجود کو، اپنے پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.